بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزرے کل کے بادشاہ اور اسی سلطنت کے بادشاہ کو ایک نظر دیکھ لیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے وقت کتنا آگے نکل آیا۔ ایک سرکاری دورے پر سعودی عرب شاہ فیصل شہید برطانیہ تشریف لے گئے۔ کھانے کی میز پر انتہائی نفیس برتنوں کے ساتھ چمچے اور کانٹے بھی رکھے ہوئے تھے۔ دعوت شروع ہوئی، سب لوگوں نے چمچے اور کانٹے استعمال کیے، لیکن شاہ فیصل نے سنت نبوی کے مطابق ہاتھ ہی سے کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو کچھ صحافیوں نے شاہ فیصل سے چمچہ استعمال نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ شاہ فیصل نے کہا، میں اس چیز کا استعمال کیوں کروں جو آج میرے منہ میں ہے اور کل کسی اور کا منہ میں جائے گا؟ یہ ہاتھ کی انگلیاں تو میری اپنی ہے، یہ تو ہمیشہ میرے منہ میں جائے گی، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایک دفعہ امریکی صحافیوں نے ایک وفد سعودی عرب دورے پر آیا، وہ وہاں ایک ہفتہ ٹھہرا۔ اس دوران وفد کے ارکان نے سعودی عرب میں امن و امان کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا۔ انہوں نے اس چیز کو شدت سے محسوس کیا کہ سعودی عرب میں چوری کرنے والے کے ہاتھ سزا کے طور پر کاٹ دیے جاتے۔ انہیں لگا یہ سزا سراسر زیادتی اور انسانی حقوق کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وفد کو یہ بھی معلوم ہوا کہ دہرے جرائم میں مجرموں کو سرعام کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ امریکہ میں تو ایسی سزاؤں کا تصور بھی نہیں تھا۔ وفد کی ملاقات شاہ فیصل سے بھی طے تھی۔ ملاقات کے دوران ایک صحافی نے شاہ فیصل سے ان سزاؤں کا ذکر کیا کہ اتنی سخت سزائیں آپ نے کیوں نافذ کر رکھی ہے؟ یہ تو سراسر انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ صحافی کے اس چبھتے سوال سے شاہ فیصل کے چہرے پر کوئی شگن دیکھنے میں نہ آئی، بلکہ انہوں نے اس صحافی کی بات کو تحمل سے سنا۔ جب وہ صحافی اپنی بات مکمل کر چکا تو شاہ فیصل چند سیکنڈ خاموش رہے۔ صحافی یہ سمجھا کہ اس نے شاہ فیصل کو لاجواب کر دیا ہے۔ کچھ دیر رک کر شاہ فیصل بولے، کیا آپ لوگ اپنی بیگمات کو بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں؟ کچھ صحافیوں نے ہاں میں سر ہلائے۔ اس کے بعد شاہ فیصل نے کہا، ابھی آپ کا دورہ ختم ہونے میں چند دن باقی ہے۔ آپ اپنے بیگمات کے ساتھ شہر کی سونے کی مارکیٹ میں چلے جائیں اور اپنی خواتین سے کہے کہ وہ اپنی پسند سے سونے کے زیورات کی خریداری کرے۔ ان سب زیورات کی قیمت میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ اس کے بعد وہ زیورات پہن کر آپ سعودی عرب کے بازاروں اور گلیوں میں آزادانہ گھومے پھرے۔ ان کے زیورات کی طرف کوئی میل آنکھ سے بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ 2 دن کے بعد آپ کی امریکہ واپسی ہوگی۔ کیا وہ زیورات پہنے ہوئے پاور آپ کی خواتین بلا خوف و خطر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے؟ جب شاہ فیصل نے صحافیوں سے یہ پوچھا تو سارے صحافی ایک دوسرے کا اونکوں کی طرح منہ تکنے لگے۔ شاہ فیصل نے دوبارہ پوچھا تو چند صحافیوں نے کہا، بلا خوف و خطر ایئرپورٹ سے نکل کر گھر پہنچنا تو درکنار، ہم ایئرپورٹ سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ شاہ فیصل نے جواب دیا، سعودی عرب میں اتنی سخت سزاؤں کا نفاذ ہی آپ کی پریشانی کا جواب ہے۔ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔ عربوں کی اسرائیل کے ساتھ 1973 میں لڑائی گئی مشہور زمانہ جنگ یوم کفور میں امریکہ اگر واپس پردہ اسرائیل کی امداد نہ کرتا تو مورخین لکھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ فخر کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان نے بھی مقدور بر حصہ لے کر تاریخ میں پناہ نام امر کیا۔ اس جنگ کے دوران شاہ فیصل مرحوم نے ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے تیل کی پیداوار کو بند کر دیا تھا۔ ان کا یہ مشہور قول، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگیاں دودھ اور کھجور کھا کر گزاری تھی، آج اگر ہمیں بھی ایسا کرنا پڑ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنی ایک علیحدہ ہی تاریخ رکھتا ہے۔ شاہ فیصل مرحوم کا یہ فیصلہ امریکہ کے لیے ایک کاری ضرب کی حیثیت رکھتا تھا، جس کو تبدیل کرنے کی ہر امریکی تدبیر ناکام ہو رہی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ کسنجر نے شاہ فیصل مرحوم سے 1973 میں اسی سلسلے میں جدہ میں ایک ملاقات کی۔ تیل کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنے میں قائل کرنے کی ناکامی کے بعد کسنجر نے گفتگو کو ایک جذباتی موڑ دینے کی کوشش کرتے ہوئے شاہ فیصل مرحوم سے کہا کہ اے معزز بادشاہ، میرا جہاز ایندھن نہ ہونے کے سبب آپ کے ہوائی اڈے پر ناکارہ کھڑا ہے، کیا آپ اس میں تیل بھرنے کا حکم نہیں دیں گے؟ دیکھ لیجئے، میں آپ کو اس کی ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ کسنجر خود لکھتا ہے کہ میری اس بات سے ملک فیصل مرحوم کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ تک نہ آئی، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنا جذبات سے عاری چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، میں ایک عمر رسیدہ اور ضعیف آدمی ہوں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ میری اس خواہش کو پورا کرنے میں تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ جزاک اللہ۔